امیر ہو جائیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو ترجیحات ہوتی ہیں وہ صحیح نہیں ہوتی ہیں, ترجیحات کا فقدان ہوتا ہے. ہم کبھی ادھر جا رہے ہوتے ہیں, 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 کبھی ہم نے یہ بننا ہوتا ہے, کبھی ہم نے یہ بننا ہوتا ہے. ہم اپنی ترجیحات کو ہی طے نہیں کر پا رہے ہوتے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے ہوتے. ترجیحات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ترجیحات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ وہ کام کریں کہ جو آپ کو پسند ہے. ترجیحات کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام آپ کو پسند ہو یا نہ ہو, لیکن اگر آپ کے لیے ضروری ہے تو آپ کو اس کام کو کرنا چاہیے. اگلی چیز جو اوری فلیم کے پلیٹ فارم پر ہمیں ناکام بناتی ہے وہ ہے خود غرضی اور لالچ, شارٹ کٹ کی تلاش. ٹھیک ہے نا, اسی خود غرضی اور لالچ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں. کوئی ایسا شارٹ کٹ مل جائے کہ جس سے ہم یہ کر لیں وہ کر لیں. اب اس چکر میں کیا ہوتا ہے کہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی انویسٹر کو پکڑا جائے, اس سے پیسے لگوا دیے جائیں, اور اس کے بعد اچانک ہم اوپر چلے جائیں. لیکن اوری فلم کا پلیٹ فارم ایسا ہے ماشاءاللہ 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 کہ, اور یہ میں آپ کو کلیئر بتاؤں, میں 2002 سے اس انڈسٹری کا حصہ ہوں, اور میں نے آپ کو بتایا کہ 2009 تک میں بالکل فیصلہ کر چکا تھا کہ پاکستان میں کم از کم اب کسی نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی میں کام نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہی ہوتی تھی کہ ان کا سسٹم ہوتا تھا, مارکیٹنگ پلان ہوتا تھا, پروڈکٹ, سب چیزیں موجود ہوتی تھیں, لیکن اچانک کوئی انویسٹر انٹر ہوتا تھا اور وہ اپنی انویسٹمنٹ کرتا تھا, اس کی وجہ سے ٹھک وہ جو اس کا اسپانسر تھا وہ اوپر چلا جایا کرتا تھا, جو ریل کام کرتا تھا وہ بیچارہ نیچے بیٹھ کر تالیاں بجایا کرتا تھا, اور وہ جو 2 نمبر بندہ تھا اس کی رسپیکٹ ہو رہی ہوتی تھی, اس کے لیے تالیاں بج رہی ہوتی تھی, اس کی ریکگنیشن ہو رہی ہوتی تھی. اوری فلیم میں چونکہ ایسی چیز نہیں ہے, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, لہٰذا پہلے تو یہ کام ہے ہی پاسبل نہیں, یعنی پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی اس طرح کے 2 نمبریاں کر سکے. لیکن اگر کوئی کر بھی گزرے تو وہ وقتی کامیابی ہے. 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے 4تھے مہینے ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے. اگلی جو چیز ہے وہ یہی ہے جو بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ بہت زیادہ لالچی ہونا, خود غرض ہونا. دیکھیں اوری فلیم کا جو بزنس ہے نا, یہ بیسیکلی ویلفیئر مائنڈڈ لوگوں کا بزنس ہے. یہ خود غرض اور لالچی لوگوں کا بزنس ہے ہی نہیں. یہ ان کا بزنس ہے کہ جنہیں دوسروں کا پیٹ بھر کر خوشی محسوس ہوتی ہے, جنہیں دوسروں کے گھروں میں چولہے جلا کر خوشی محسوس ہوتی ہے, جنہیں مدد کر کے خوشی ہوتی ہے, جن کے مطلب ذہن میں صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ جی ہم نے لوگوں کے کام آنا ہے, لوگوں کے بھلائی کرنی ہے, چاہے اس کا رزلٹ ملے یا نہ ملے. ٹھیک ہے. اچھا, اگلی چیز جو ہے وہ یہ ہوتی ہے وجہ کہ بہت جلدی چھوڑ دیتے ہیں. 2-4 دن دیکھا, 6 دن دیکھا, 8 دن دیکھا, اور جب کوئی رزلٹ نہیں آیا سامنے فوری طور پر چھوڑ دیا اوری فلیم. تو دیکھیں یہ چھوڑنا ہی تو سب سے بڑی حماقت ہوتی ہے, جو ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ. ٹھیک ہے نا, کچھ نہ کچھ ایک وقت چاہیے ہوتا ہے ہر کامیابی کے لیے. پھر یہاں پر جو سب سے اہم ترین چیز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو پوری دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے ایک کائنات کا ایک نظام بنایا ہوا ہے, وہ مختلف قوانین پر مشتمل ہے. اس میں ایک لا ہے جو کہلاتا ہے کاز آف ایفیکٹ. اس لا کا نام یہی ہے, کاز آف ایفیکٹ, کہ ہر سبب کا ایک مسبب ہوتا ہے, ہر سبب کا ایک وجہ ہوتی ہے. آسان الفاظ میں اگر اس کو میں بتاؤں تو مثال کے طور پر ہم بیج زمین میں بوتے ہیں تو ہی فصل اگتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم یہاں پر یہ انڈرسٹینڈنگ کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں, اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ بھائی جو اللہ رب العزت کا قانون ہے کاز آف ایفیکٹ, جب تک ہم اس کو فالو نہیں کریں گے ہمیں کامیابی کیسے ملے گی. اب دیکھیں زمین میں ہم دانا ڈالیں گے تو فصل اگے گی, چاول بوئیں گے تو چاول ہی اگے گا, لوبیا بوئیں گے تو لوبیا ہی اگے گا. ٹھیک ہے, اس میں کوئی انوکھی یا فلسفے کی بات نہیں بتا رہا, سب کو پتا ہے یہ بات. اب کیا ہوگا کہ جب ہم دیکھیں فصل جب ہم کاٹیں گے تو فصل کاٹنے سے پہلے زمین کو دانا بھی دینا پڑے گا, اس کو کھاد بھی دینا پڑے گی, اس کو پانی بھی دینا پڑے گا, اس کا خیال بھی رکھنا پڑے گا.
تو پھر بزنس کے اندر اوری فلیم کے پلیٹ فارم پر ہاؤ کین پاسبل کہ ہم سوچیں کہ بس ہمیں ملنا چاہیے، ہم دیں کچھ بھی نہیں. یہ صرف انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. پھر جو کاز آف ایفیکٹ ہے اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہماری یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ دانے ڈالیں گے تو زیادہ فصل اگے گی، کم دانے ڈالیں گے تو فصل کم ہوگی. ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے. ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بس ہم اوری فلیم میں آئیں اور 3 مہینے بعد ہماری بھی ریکگنیشن اسی طرح ہو رہی ہے جو ٹاپ 1 لیڈر کی ہو رہی ہے. اسی طرح کاز آف ایفیکٹ کی جو اہم ترین بات ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم دانا ڈالتے ہیں اور اگلے دن یہ سوچیں کہ جی اب فصل پک کر تیار بھی ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے بالکل اسی طرح بھی اوری فلیم میں بھی ہمیں کامیابی کے لیے جو کچھ ہم نے دیا تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنی محنت بھی کی، اپنا ٹائم بھی لگایا، اپنا پیسہ بھی لگا لیا اور اس کے بعد سوچیں کہ اگلے ہی دن اس کا ریزلٹ آئے. اب اس کے لیے بھی ہمیں ٹائم چاہیے. تو اس لا آف کاز آف ایفیکٹ جو ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہم جو ہے اوری فلیم کے پلیٹ فارم پر بہت جلدی ناکام ہو جاتے ہیں. پھر ہم تجزیہ نہیں کر رہے ہوتے. کامیاب شخص کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو ناکامی ملتی ہے اس کا بھی وہ تجزیہ کرتا ہے، اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، اور جب کامیابی ملتی ہے اس کا بھی تجزیہ کرتا ہے اور اس کو آگے لے کر چل رہا ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں میکسیمم لوگ وہ ہیں کہ جن کے پاس اپنی ہر غلطی، ہر ناکامی کا ایک جواز ہوتا ہے. وہ جواز پر پوری بک بنائی جا سکتی ہے. میں جی بوڑھا ہوں، میں جی جوان ہوں، میں تو عورت ہوں، میں تو مرد ہوں، میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے تو ہوتے ہی سب کے چھوٹے ہیں یار، لیکن شکوہ کر رہی ہوتی جی میرے تو بڑے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے گھر سے الاؤ نہیں کیا جاتا، مجھے یہ نہیں ہوتا، مجھے وہ نہیں ہوتا. یہ سارے جواز ہیں. ہم تجزیہ نہیں کر رہے ہوتے کہ ایسی بھی ہوتی ہے کہ ہم ناکامی کے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں. ہمیں اتنا کامیابی کا اشتیاق نہیں ہوتا جتنا خوف ہوتا ہے ناکام ہونے کا. حالانکہ ناکامی کوئی انوکھی چیز تھوڑی ہے. ناکامی تو کامیابی کے پیکج کا ایک حصہ ہے. ناکام ہوئے بغیر کوئی شخص کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. راحت علی خان کی میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا، بات کی تھی. 20 سال تک پریکٹس کرتا رہا، 20 سال تک اپنی راگ اور راگنی اور جو اس کی گائیکی تھی کرتا رہا. 20 سال بعد اس کو پہلا کنسرٹ ملا تھا. 20 سال بعد. اگر وہ بھی جلد بازی کرتا چھوڑ دیتا ان ساری چیزوں کو. لیکن آج دیکھیں اس کی محنت کا صلہ یہ ہے کہ نوبل پرائز سیریمنی کے اندر اس کا کلام اس سے تھی اور بڑی مشہور ہے پوری دنیا میں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے اندر ایک سب سے بڑا جو ایشو ہے کہ میری تو قسمت ہی خراب ہے. سب ڈال دو اللہ پر. کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، سب ڈال دیں اللہ پر. کامیابی ہوئی تو جی میری محنت ہے. وہ میں اکثر لوگوں کو اسٹیج پر دیکھ رہا ہوتا ہوں، جی میں نے بڑی محنت کی. ایک بات کہی جاتی ہے کہ جب بھی کوئی اسٹیج پر کھڑا ہو کر یہ کہے کہ جی یہ میری مطلب میں نے محنت کامیابی حاصل کی، تو اس سے یہ سوال ضرور کرنا کہ کس کی محنت سے. تو بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک، اس پر الگ بات کریں گے کبھی. لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ کامیابی ہوئی تو میری وجہ سے اور ناکامی ہوئی سب ڈال دیں اللہ پر. یہ پھر وہی والی بات آ جائے گی کفر، نقل کفر نہ باشد. ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کروں. پاکستان اور انڈیا کی 1965 میں جنگ ہوئی. اب کیا ہوا کہ چند ہی لوگ ابھی ظاہر ہلاک ہوئے، دونوں طرف سے، پاکستان کے بھی شہید ہوئے، ہندوستان کے بھی ہوئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر ہوا فرشتوں کو فوری طور پر جا کے جنگ روکو. فرشتوں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، لاکھوں لوگ مر گئے، اتنے دن تک، اتنے سالوں تک جنگ چلتی رہی. سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، اتنے سالوں تک چلتی رہی، اتنے دن ہوئے اور تیری طرف سے آرڈر آ رہا ہے کہ بند کرو. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہاں یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے، یہ سب مجھ پر ڈال دیں گے. تو حقیقت ہے کہ ہم لوگ، ہمارا ایٹیٹیوڈ یہی ہے کہ جہاں پر ناکامی ہوئی اس کو تقدیر کا نام دے دیتے ہیں ہم. وہ جی قسمت میں یہی لکھا تھا. وہ ایک